اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بھارت ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا میں ایک نام نہاد اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس ملک کے حکمران بھارت کو اپنے رہنے والوں کے لیے سب سے محفوظ جگہ گردانتے ہیں۔ لیکن افسوسناک طور پر حقیقت کچھ اور ہی ہے، کیونکہ موجودہ دور میں بھارت ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں نہ تو عورتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی یہ ملک کم سن بچیوں کے لیے محفوظ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز یہاں سے کبھی تو مسلمان عورتوں کو انٹرنیٹ پر بیچا جاتا ہے، تو کبھی ان عورتوں کو فرسودہ رسم و رواج کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 6 کم سن لڑکیوں کو برہنہ کر کے پورے گاؤں میں گھمایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کم سن لڑکیوں کی تذلیل کرنے کے پیچھے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور سب سے زیادہ بھارت میں ہی کیوں اس صنف نازک کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تو چلیے آج ان سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت میں ہی یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں سامنے آیا، جو بھارت جیسی آزاد ریاست کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو دیکھتے ہی ہماری ٹیم نے اس واقعے کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ انڈیا کے گاؤں میں بچیوں کو برہنہ کر کے پورے گاؤں میں صرف اس لیے پریڈ کروائی گئی کہ وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان برہنہ بچیوں کو اس گاؤں کے ہر گھر میں پھرایا گیا، جس کا مقصد صرف اور صرف بارش کے دیوتا کو خوش کرنا تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب کسی علاقے میں بارش نہ ہو رہی ہو تو وہاں 6 لڑکیوں کو برہنہ کر کے گھمایا جائے، جس سے بارش کا دیوتا خوش ہو جاتا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکی ہے، جس میں گاؤں والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسا بارش کے بھگوان یعنی اندر دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، تاکہ بارش ہو اور ان کے علاقے سے خشک سالی دور ہو سکے۔ خیال رہے کہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں بندیل کھنڈ کا علاقہ ان دنوں شدید خشک سالی کا شکار ہے، لہٰذا اس خشک سالی کو دور کرنے کے لیے یہ بھیانک قدم اٹھایا گیا۔ ان برہنہ لڑکیوں نے اپنے کندھوں پر ایک ڈنڈا بھی لے رکھا تھا جس میں مینڈک بندھا ہوا تھا، جبکہ ان لڑکیوں کے ساتھ خواتین بھی چل رہی تھیں جو اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے بھجن بھی گا رہی تھیں، اور ان بچیوں اور عورتوں نے گھر گھر جا کر وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کی اور پھر انہیں یکجا کر کے ایک مندر میں پکایا اور پورے گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ ایک ویڈیو میں ان خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اس سے ہمارے بھگوان خوش ہوں گے اور بارش ہوگی اور کھیتوں میں ہماری فصلیں بچ جائیں گی جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا گئی ہیں۔ اس واقعے سے متعلق داموا کے ضلعی کلکٹر ایس کرشنا کا کہنا ہے کہ انہیں اس رسم کے سلسلے میں گاؤں والوں سے کوئی شکایت نہیں ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رسم لڑکیوں کے والدین کی رضامندی سے ادا کی گئی تھی، بلکہ والدین بھی اس میں شریک تھے۔ ضلعی کلکٹر کا کہنا تھا کہ ایسے معاملات میں انتظامیہ گاؤں والوں کو تہم پرستی اور اس کے مضمرات کے بارے میں صرف آگاہ ہی کر سکتی ہے اور انہیں یہ سمجھا سکتی ہے کہ اس طرح کے رسوم و رواج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ مدھیہ پردیش پولیس نے کہا ہے کہ گو کہ انہیں اس واقعے کے سلسلے میں اب تک کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی، تاہم وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت گو کہ زرعی ملک ہے، لیکن یہاں کی زراعت بڑی حد تک مانسون کی بارش پر منحصر ہے، اور بارش نہ ہونے کی صورت میں کسانوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایسے میں تہم پرست افراد بارش کے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کئی طرح کی مقامی رسومات ادا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل بھارت کے اسی گاؤں میں خشک سالی کی وجہ سے مینڈکوں کی شادی بھی کروائی گئی تھی، جس کا مقصد بھی بارش کی دیوی کو خوش کرنا تھا، اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس تقریب میں خاتون وزیر نے بھی شرکت کی تھی۔ مودی کے تہم پرست دیش میں مینڈکوں کی بارات خوب دھوم دھام سے نکالی گئی، جبکہ خواتین ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کرتی رہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی بھارت میں دیوی کو راضی کرنے کے لیے لڑکی نے اپنی زبان کاٹ دی تھی، جبکہ کتوں کے ساتھ شادی تو ایک عام سی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی آسام میں بارش کی کمی کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی خون ریز لڑائی بھی کروائی جاتی ہے، جو کہ آسام کے مختلف دیہاتوں میں کئی برسوں سے فصلوں پر بارش برسانے کے لیے جاری ہے، جسے مذہبی درجہ بھی حاصل ہے۔ اور ہر سال کے مئی میں پہلے دن خواتین جلد اٹھ کر خوراک کی ایک بہت بڑی مقدار جمع کرتی ہیں، جس میں چاول، مرغی، ابلے انڈے اور روٹیاں شامل ہوتی ہیں، اور پھر یہ خواتین اس تمام سامان کو لڑائی کے میدان میں لے جاتی ہیں۔ دنگل کے میدان کو پھولوں اور کھانے سے سجایا جاتا ہے اور لڑائی سے قبل دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دیہاتی دائرہ بناتے ہیں، جہاں عموماً ایک دوسرے سے طویل رقابت رکھنے والے 2 قبائل کی خواتین کی لڑائی ہوتی ہے۔
इस मुकाबले में एक खातून एम्पायर का फरीजा सर अंजाम देती है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लड़ने वाली जवान लड़कियों को लड़ाई के दौरान इश्तियाल दिलाना होता है, जिसके बाद वो अंधाधुंध लड़ाई शुरू कर देती हैं और इस लड़ाई में हार जीत की बजाय ज्यादा खून बहाने और इसे जमा करने से दिलचस्पी रखती हैं और इसी लड़ाई के दौरान खवातीन एक दूसरे को लहूलुहान कर देती हैं। इस तरह ये लड़ाई शाम तक जारी रहती है, यहाँ तक कि इस लड़ाई में इन खवातीन के चेहरों से खून टपकना शुरू हो जाता है, जिसे बाद में जमा करके फसलों पर डाला जाता है ताकि इनकी इस मजहबी रस्म और अकीदे की बिना पर बारिश हो सके। इस लड़ाई के बाद खवातीन एक दूसरे से नाराज होने की बजाय हंसी खुशी गले मिलकर रुखसत होती हैं। भारत में होने वाली इस खून रेज रस्म पर तहकीक करने वाले एक प्रोफेसर के मुताबिक खवातीन की खून रेज लड़ाई की रस्म सैकड़ों साल पुरानी है, जिसका सिलसिला भारतीय कबीले की अज़तक तहजीब से जा मिलता है। नाज़रीन ग्रामी, इन फरसूदा रस्म रिवाज से एक बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि औरतों की जितनी तजलील भारत में की जाती है शायद इतनी कहीं और नहीं की जाती, क्योंकि यही वो भारत है जिसमें पिछले दिनों मुसलमान औरतों को नीलाम करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया में काफी तशवीश पाई गई थी। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि भारत में इन रसूम के बाद सिर्फ मुसलमान औरतें ही नहीं बल्कि खुद हिंदू औरतों की इज्जतें भी गैर महफूज हैं और भारत में औरतों की जान, इज्जत और नामूस बुरी तरह गैर महफूज है और औरत जबरो जुल्म का शिकार है। लिहाजा इस हवाले से आलमी जायजों के मुताबिक भारत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। भारत जहां बैनुल अक़वामी राय आमा को अपनी नाम निहाद जमहूरियत के हवाले से गुमराह कर रहा है, वहीं हालिया 3 आलमी रिपोर्ट सामने आने पर इसे बेहद नदामत का सामना है। 25 जून सन 2018 को दुनिया भर में खवातीन के हकूक से मुतल्लिक एक आलमी इदारे थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की सर्वे रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक भारत दुनिया में खवातीन के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार पाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सरप्रस्त अमेरिका जिनसी तशद्दुद के मामले में 30 नंबर पर करार दिया गया और उसी रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ अवलन खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और हवाजादियों को हिरासा किए जाने के वाकयात बहुत तेजी से रूनुमा हो रहे हैं। यहाँ खवातीन में ज़चगी के दौरान मौत, पैदाइश और एड्स पर अदम कंट्रोल के हवाले से मुजरिमाना किरदार अपनाया जा रहा है। भारतीय नारियां इस तरह जहन्नुम की नार की नजर हो रही हैं कि इन्हें मुलाजमतों में बदतरीन इम्तियाजी सलूक का सामना है। हालांकि 2012 के आखिर में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक चलती हुई बस में मेडिकल की एक तालबा के साथ इज्तिमाई बदअखलाकी के बाद रेप से मुतल्लिक कवानीन सख्त कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय खवातीन के साथ रेप, जिनसी तशद्दुद और जिनसी हिरासानी रोज की बात है। इस नाम नेहाद जमहूरियत में बच्चियों को रहमे मादर में ही कत्ल किया जा रहा है, जिसकी कभी कोई रोकथाम नहीं की गई। बरतानिया में काम करने वाले इदारे थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन के ताजा सर्वे के मुताबिक खवातीन के लिए काम करने वाले 700 से जायद माहिरीन से रजू किया गया था, जिनमें से 600 अफराद ने भारतीय खवातीन की ज़बू हाली के बारे में जवाबात से हर दर्दमंद इंसान के दिल पर लर्जा तारी कर दिया था। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तमाम दुनिया की खवातीन को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।